اولاد نیک ہوگی وہ لوگ بھی ہیں جن کی اولادیں نافرمان ہیں. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ اگر اولاد نافرمان ہو تو اس کی سزا کیا ہوگی. لیکن میں پہلے اپنے اگلے گیسٹ کی طرف جانا چاہوں گی. حافظ محمد عثمان صاحب ہیں. اچھا مجھے پہلے آپ یہ بتائیے کہ جینیس آف پاکستان کیا ہے, اور کیونکہ ہمارے بہت لوگوں کو نہیں پتا, اور آپ نے 66 گولڈ میڈلز جیتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا مجھے اس ٹرانسمیشن میں بلانے کا. جہاں تک تعلق ہے جینیس آف پاکستان ٹائٹل کا, یہ تو 66 جو سونے کے تمغے ہیں, اور الحمدللہ جو پاکستان کے لیے سروسز ہیں میری, جس میں ڈیبیٹس میں, بیت بازی میں, لٹریچر کے حوالے سے, اور بہت سارے نیشنل اور انٹرنیشنل جو کمپٹیشنز ہیں ان کو ون کرنے کے اوپر ملا. اور دوسرا آپ نے جو پوچھا کہ اس میں اب تک کہ جو بھی میرا سفر رہا ہے ڈیبیٹس وغیرہ کے حوالے سے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ نیشنل چیمپئن شپ ایک بڑا اعزاز ہوتا ہے. بالکل. تو 3 بار 3 زبانوں میں نیشنل چیمپئن شپ الحمدللہ میں نے ون کی, ڈیبیٹس میں, اردو, انگلش, پنجابی میں. اور اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے کہ جس کو میں اپنی لائف کا کراؤن کہا کرتا ہوں کہ 3 بار ہندوستان کو ہرانا, یہ میری زندگی کے سب سے بڑی اچیومنٹس جو میرے ساتھ رہیں. اور جو پاکستان کے لیے جب بھی آپ جھنڈا بلند کر پاتے ہیں کسی بھی وجہ سے, مدینہ ثانی ہے اور پاکستان میں پیدا ہونا ویسے ہی ثواب کا درجہ رکھتا ہے الحمدللہ, کیونکہ اللہ پاک کے رازوں میں سے ایک راز ہے, اور پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر شخص سائے خدائے ذوالجلال میں ہے. تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ خوش بختی ہے, ایمان کے بعد سب سے بڑی خوش بختی ہماری ہے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے. اس کے بہت سارے منطقی دلائل موجود ہیں جس کی ایک لمبی فہرست ہے کہ جو میں اکثر اگر بیان کروں اس میں سے مختصراً اگر میں آپ کو بیان کر دوں. آپ صرف لغت میں اگر دیکھ لیجئے نا, سب سے پہلے تو تاریخ کو دیکھ لیجئے. 27 رمضان المبارک کو پاکستان بنا تھا, اسلام کے نام پر اور لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بنا تھا. اگر آپ لغت میں بات کریں تو پاکستان, اگر لفظ پہ غور کیجئے تو پاک صاف استان رہنے کی جگہ, یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. مدینہ طیبہ عربی زبان کا لفظ ہے, مدینہ رہنے کی جگہ, طیبہ پاک صاف. اگر آپ مدینہ طیبہ کو فارسی میں لکھیں تو لکھا جاتا ہے پاکستان. اچھا. پاکستان کو اگر آپ عربی میں لکھیں تو لکھا جاتا ہے مدینہ طیبہ. یہ حسن اتفاق نہیں ہے. آپ اگر علم الاداب میں چلے جاتے ہیں تو لفظ اللہ 92, محمد 92, پاکستان 92. 1947 میں جو پاکستان بنا تو اس سے پہلے افغانستان کا کوڈ 0091 تھا. ہندوستان 0091, افغانستان 0093, تو خالی تو رہا 92. تو جب پاکستان ہندوستان کا سینہ چیر کر باہر آیا تو 92 ملا ہمارا کوڈ. تو بتانے کا مقصد کیا کہ پاکستان کے ساتھ محبت جو ہے نا, یہ آپ کو بہت اوپر لے جاتی ہے. اس کی ایک بہت بنیادی وجہ ہے کہ دین میں علماء کرام بھی یہاں تشریف فرما ہے کہ جو وطن سے محبت عین دین سے محبت ہے. اور پاکستان کے ساتھ جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو مجھے بڑے اچھا جملہ یاد ہے, صوفی برکت صاحب نے فرمایا تھا کہ پاکستان میں ہر وہ شخص بے سکون رہے گا جسے اسلام یا پاکستان سے ذرا سی بھی نفرت ہوگی. صحیح. تو آپ کبھی بھی اپنے گرد و نواح میں دیکھیے کہ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو تذبذب کا شکار ہیں, پریشانی کا شکار ہیں. آپ اگر ان میں ڈگنگ کریں گے نا تو کہیں نہ کہیں ان وجوہات میں سے مل جاتی ہیں. اور جس نے پاکستان سے محبت کی ہے, اللہ پاک اس معجزے سے محبت کی ہے, اللہ پاک نے اسے دنیاوی عزتوں سے بھی نوازا ہے, اور یقیناً اللہ پاک اس کو آگے کی منزل, اللہ تعالیٰ کی منزلیں آسان کرے گا. سر آپ کا بہت شکریہ. عبدالرحمان آپ کا بیٹا بہت شکریہ. یہاں لیتے ہیں شارٹ بریک, حاضر ہوں یقین کے ساتھ کہ آپ کہنا چاہیں. عثمان بھائی اتنی کامیابیاں, اتنے آپ نے میڈلز لیے, ڈیبیٹس کی ساری, تو یہ بتائیں ہمارا نوجوان کتاب سے دور ہو کر موبائل فون کو اس نے تھام لیا ہے. کیا وجہ ہے کہ بیت بازی, تقریری مقابلے ہمارے یہاں ختم ہو گئے ہیں؟ کسی دور بزم ادب ہوا کرتا تھا, اب اس سے بھی ہم دور ہو گئے ہیں, ادب سے بھی, بزم سے بھی. تو واپس کیسے آ سکتے ہیں؟ اقبال کا شاہین پھر سے کیسے جو ہے وہ زندہ جاوید کر سکتا ہے تعلیمات اقبال کو؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اقبال جب آپ کو سمجھاتا ہے نا کہ آپ ہیں کیا, مطلب مجھے سب سے پہلے تو سمجھنا ہوگا نا خود ہی کا جو کانسیپٹ ہے, جی وہی ہے تیرا جہاں جسے تو کرے پیدا. واہ واہ. یہ سنگ و خشت نہیں جو کسی کی نگاہ میں ہو, جو تیری نگاہ میں ہو. سوری, بتانے کا مقصد کیا, وہ آپ کو کس لیول تک لے کر جاتا ہے کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ, ایام جدائی کے ستم دیکھ, جفا دیکھ, بیتاب نہ ہو مار کائے بیم و رجا دیکھ. پھر وہ آپ کو احساس دلاتا ہے کہ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل, یہ گھٹائیں, یہ گنبد افلاک, یہ خاموش فضائیں, یہ کوہ, یہ صحرا, یہ سمندر, یہ ہوائیں, تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں.
آئینہ ایام میں آج تو اپنی ادا دیکھ. واہ. اچھا جہاں پر آئینہ ایام میں جہاں پر اقبال کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھو, تو کہیں پر آپ کو وہ یہ بھی تو سمجھا رہے ہیں کہ بے خبر تو موضع آئینہ ایام ہے, واہ واہ واہ, تو زمین پر خدا کا آخری پیغام. پیغام. واہ. تو سمجھانے کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں, نوجوان کی بات کرتے ہیں, تو اقبال نے تو ہمیں اس لیول تک لے گیا نا, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, پرندوں کی دنیا کا شاہین, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. واہ واہ. تو جو آپ نے سوال پوچھا اس کے پیچھے صرف ایک وجہ نہیں ہے, اس کی جملہ وجوہات ہیں, لیکن اگر ہم بات کریں 2 سے 3 بڑی وجوہات کی, تو سب سے پہلے تو ہمارے ادارے, جو تعلیمی ادارے ہیں, میں جہاں بھی موٹیویشنل لیکچرز دینے جاتا ہوں, میں 10 بدس ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اداروں میں اقبالیات, قائد, اقبال اور پاکستان, یہ میرا زندگی کا مقصد ہے کہ پاکستان کے ہر نوجوان کو اس تکون کا پتہ لگ جائے. میں 2 تکونوں پہ کام کر رہا ہوں جی, ماں باپ اور استاد, جو ابھی ٹاپک بھی ہے ہمارا, اور قائد, اقبال اور پاکستان. یہ اتنے خوبصورت ٹاپکس ہیں, اور جب ادارے اس میں اپنا کنٹریبیوشن کریں گے, اور حکومتی لیول پر جب اقبال اور قائد کو پڑھانا شروع کریں گے, اور ڈیبیٹس اور بیت بازی, جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی, بزم ادب ہوا کرتا تھا, 1 مہینہ یا 2 مہینے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی مقابلہ نہ ہوتا تھا تو ہمیں تشنگی شروع ہو جاتی تھی, اور ہم اس کو خود آرگنائز کر لیتے تھے. میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے صرف ایک چھوٹی سی مختصر بات کرنا چاہتا ہوں, کہ جس طرح بھی والدین کے حوالے سے بات کی گئی, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے, اور انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا ہے, کیا میں نے اس کی ممتا کا حق ادا کر دیا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنی ماں کی ایک رات کی تکلیف کا حق ادا نہیں کیا, یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا؟ اور جب والد کی بات آئی تو حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, تھمب رول آف لائف. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم یہ جاننا چاہو کہ اللہ پاک تم سے کتنا راضی اور کتنا ناراض ہے, تو محض یہ دیکھ لو کہ تمہارا باپ تم سے کتنا راضی ہے, کتنا ناراض ہے. جس کا مطلب ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص, ٹی وی پر دیکھنے والا, دنیا کا ہر شخص ہر لمحے یہ چیک کر سکتا ہے کہ اللہ پاک اس سے کتنا راضی ہے, کتنا ناراض ہے. ہماری جو یوتھ ہے انہیں اس بات پہ سوچ